أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. صدق اللہ العظیم. گزشتہ زیر درس آیات سے سورہ آل عمران کا آغاز ہوا. ذکر کیا تھا کہ سورہ آل عمران کی بیشتر ابتدائی آیات نجران سے آنے والے عیسائی وفد کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونے والی گفتگو پر مشتمل ہیں. ان کے سوالات اور آقا علیہ السلام کے جوابات. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں انہیں سمجھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول تھے. تمہارے عقیدے کے مطابق نہ تو اللہ کے بیٹے تھے، نہ اس کی خدائی میں حصے دار، اور نہ خود وہ خدا تھے. آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق. اللہ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اتارا حق کے ساتھ پر وقت اور عدل و انصاف دے کر. قرآن پاک جس طرح پہلے تورات اور انجیل اللہ نے حق کے ساتھ اتاری، ایسے ہی اللہ نے قرآن پاک کو حق کے ساتھ اتارا. قرآن پاک کا بیان کردہ ہر عقیدہ و نظریہ، ہر مضمون اللہ کی ہر بات ہے اور سچ ہے. پھر یہ بھی تو دیکھو کہ قرآن پاک مصدقا لما بین یدی، پہلی کتابوں کی تورات ہو یا انجیل، تصدیق کرتا ہے، ان کی تائید کرتا ہے. اس اعتبار سے قرآن پاک کو تسلیم کرنا ضروری. قرآن پاک کو سچا مانو تو پہلی کتابوں پر ایمان بنتا ہے. قرآن پہلی کتابوں کو سچا کہے اور تم قرآن کو نہ مانو تو کیا مطلب؟ قرآن پاک کا پہلی کتابوں کو سچا کہنا نہیں مانتے، مطلب پھر پہلی کتابوں پر تمہارا ایمان ہی نہیں بنتا، انکار لازم آتا ہے. بیان کردہ آیت شریفہ سے یہ بھی بیان کر دیا، یہ بھی سمجھا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے جو خدا بنا لیا، بیٹا بنا لیا، خدائی میں حصے دار بنا لیا. قرآن پاک نے بتایا کہ ایسا نظریہ بالکل غلط ہے، شرک پر مبنی ہے. اور یہ بھی تو سوچو، قرآن پہلی کتابوں کی ہی تصدیق کر رہا ہے. کیا پہلی کسی کتاب میں یہ موجود ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ خدا کا خدائی میں شریک ہو سکتا ہے، بیٹا ہو سکتا ہے، خود خدا ہو سکتا ہے؟ کہیں بھی نہیں. توحید تو بنیادی عقیدہ ہے. ہر پیغمبر نے توحید کی تعلیم دی، تبلیغ کی. ہر پیغمبر کا مقصد بعثت ہی بنیادی طور پر مخلوق کو خالق سے جوڑنا ہے، ایک اللہ سے جوڑنا ہے. اللہ کے ساتھ شرک
پر مبنی کسی بھی عقیدہ کی کسی بھی مذہب میں گنجائش نہیں رہی۔ تو تمہیں چاہیے کہ ان عقائد اور نظریات سے توبہ کر لو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ پھر جس طرح خدا کا شریک ٹھہرا کر تم اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا، خود خدا، تیسرا حصے دار بنا رہے ہو، تو یہ سوچو کہ اس کا وبال کیا ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ دنیا تو جیسے گزرے گی سو گزرے گی، آنکھیں بند ہوتے ہی اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ عذاب کا لفظ تھوڑا ہے کہ اللہ نے ساتھ شدید کا لفظ بھی لگا دیا، جس سے عذاب کی سختی اور خوفناکی واضح ہو گئی۔ اللہ کی پکڑ میں آنا کیا کم ہے کہ سخت پکڑ کی وعید دے دی گئی۔ لہٰذا ایک اللہ کو مانو، عقیدہ توحید کو اپناؤ۔ یہ حضرت عیسیٰ کو خدا خدائی کا حصے دار بیٹا قرار دینا، شرک کا رستہ اختیار کرنا چھوڑ دو۔ اور یہ بھی مت بھولنا، واللہ عزیز ذو انتقام، ان کے لیے بھی یہ پیغام تھا، اور قرآن کی یہ آیت شریفہ ہر زمانہ میں موجود اللہ کے باغی اور نافرمان کے لیے پیغام ہے۔ کوئی مت بھولے، اللہ عزیز ہیں، غالب ذات ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ ساری خدائی قیامت کے دن اکٹھی ہو جائے اور کوئی اللہ کی پکڑ سے بھاگ جائے، کسی کو اللہ اپنی گرفت میں نہ لے سکیں، عذاب سے دوچار نہ کر سکیں، ایسے نہیں ہوگا۔ اللہ غالب ہیں، غالب رہیں گے۔ ساری دنیا کی ہر چیز، ہر حقیقت مغلوب ہے، مغلوب رہے گی۔ اور پھر یہ بھی خیال میں رکھو، ذہن میں رکھو، کبھی مت بھولو، اللہ انتقام لینے والے ہیں، بدلہ لینے والے ہیں۔ اب کیسے ممکن ہے کہ اللہ جو غالب ہیں اور بدلہ لینے پہ آ جائے تو اپنے نافرمانوں کو پکڑنا چاہے تو کوئی اللہ کی گرفت سے نکل جائے؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ان صفات کے بیان کے ساتھ بھی عیسائیوں کے اس وفد کو سمجھا دیا کہ دیکھو، تمہارا عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ خدا، خدائی میں حصے دار، اللہ کے بیٹے، اس اعتبار سے بھی غلط ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو عزیز، غالب، اللہ تو وہ ہے جو ذو انتقام، بدلہ لینے والا۔ اور خود تمہارا نظریہ کیا ہے جو بالکل غلط ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دشمن غالب آ گئے، انہوں نے پکڑا، گرفتار کیا، قید کیا اور پھر پھانسی چڑھا دیا۔ تو تمہارے اپنے نظریے کے مطابق ہی حضرت عیسیٰ تو مغلوب ہو گئے، اور تمہارے اپنے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ تو پھانسی چڑھا دیے گئے، پھر نہ بدلہ لیا اور نہ ان پر غالب آ سکے۔ تو یہیں سے سمجھ لو کہ اللہ اللہ ہی ہے، نہ اس کی ذات پاک میں کوئی شریک اور نہ اس کی عالی صفات میں کوئی شریک۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔